سوچا آپ کے ابو ایک سائنسسٹ ہیں تو بات کر لیتے ہیں، افتخار نے بتایا۔ جی ویسے سائنسسٹ تو میں بھی ہوں، پاپا کی غیر ذمہ داری میں میں ہی سب کچھ سنبھالتا ہوں، آپ چاہیں تو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انیس ویسے تو ان سب کیسز سے دور رہتا تھا، مگر اس بار اسے کچھ اور بھی شک تھا۔ ٹھیک ہے انیس صاحب، تو آج شام 5 بجے چائے پر ملتے ہیں، انسپکٹر افتخار نے کہا۔ اوکے سر، گڈ بائے، خدا حافظ، انیس نے جواب دیا۔ بھابی سارا کی آواز پر حریم سوچوں کی دنیا سے باہر آئی۔ جی حریم نے کہا۔ کیا ہوا بھابی، کہاں گم ہے اتنی دیر سے، سارا نے سوال کیا۔ کہیں نہیں، حریم نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہو، اپنے دلہے کی جی کیا انتظار میں کھوئی ہو گئیں، عائشہ نے شریر لہجے سے کہا۔ سارا نے عائشہ کو گھورا۔ سوچ رہی ہوں یہ سب کتنی جلدی ہو گیا نا، حریم نے یوں ہی کھوئے لہجے میں کہا۔ ہاں بھابی یہ بات تو ہے، ایک لڑکی کتنے ارمان ہوتے ہیں، کتنی خواہشیں ہوتی ہیں نا، پر یہاں تو سب کچھ ایسے ہوا نا کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سارا نے ایک لمبا سانس لے کر کہا۔ ہاں بھابی، پر آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ جس طرح چاہتی تھی اس طرح شادی بھی ہوگی، عائشہ حریم کے بازوں میں سمٹ کر دلاسا دیا۔ ہاں ضرور، حریم نے عائشہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اتنے میں کمرے کا ڈور کھلا اور رفت اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو حریم بیٹا؟ رفت نے عائشہ اور سارا کو اشارہ کیا، دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ رفت نے دروازہ بند کر دیا اور حریم کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دیکھو حریم بیٹا، آج جو تم نے مجھ پر احسان کیا ہے نا، میں زندگی بھر نہیں بھلا پاؤں گی۔ تم نے آج میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، سچ کہوں تو ایک پل کے لیے میں نے امید ہی چھوڑ دی تھی، مگر پھر خدا نے یہاں تم کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ دیکھو حریم، ہم آج 21 سال بعد یہاں صرف ایک بزنس ڈیل کے لیے آئے تھے، ہماری تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں آ کر ہمارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ میرے بیٹے کی زندگی میں ایک بہت بڑا سایہ تھا جو آج شادی کے بعد ہٹ گیا ہے۔ میں جانتی ہوں بیٹا اس وقت تم پر کیا بیت رہی ہوگی۔ رفت نے اتنا کہہ کر حریم کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہاری جنم دینے والی ماں نہیں ہوں، پر تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں ایک ماں سے زیادہ پیار کروں گی۔ تمہیں کبھی میرے گھر میں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم سب سے پہلے مجھے آ کر بتاؤ گی، ساس نہیں ماں سمجھ کے، بلکہ ایک دوست سمجھ کے۔ میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی، یہ وعدہ ہے تم سے میرا حریم، اور امید ہے کہ تم بھی ایک اچھی بیٹی بن کر دکھاؤ گی۔ حریم ابھی تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جی ماں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ساری امیدوں پر پورا اتروں گی، حریم نے اسی طرح سر جھکائے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم آرام کرو۔ رفت نے اٹھ کر حریم کے سر پر بوسہ دیا اور چلی گئی۔ رفت کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ حریم نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ علیان تھا۔ حریم نے نظریں جھکا لیں۔ علیان آ کر حریم کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ علیان حریم سے مخاطب ہوا۔ دیکھو حریم، میں نے آج بہت نروس ہو چکا ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے سب کچھ اچانک ہوا۔ امی کہتی ہیں مجھ پر ایک سایہ تھا جو شادی کے بعد ہی مجھ سے ہٹ سکتا تھا۔ سچ بتاؤں تو میں بہت نروس ہو چکا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم نے بھی میرے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے، میں تمہارا اس احسان کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ آج میری زندگی تمہاری وجہ سے ہے۔ مجھے شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا، پر اب شاید ہمیں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ اب تک کیا ہوا کیوں ہوا، شاید سب کچھ اچھے کے لیے ہی ہوا، پر اب تم میرا آنے والی زندگی میں ساتھ دو گی نا حریم؟ ہم ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہیں گے، اور سب سے پہلی بات بھروسہ، کیونکہ بھروسے کے بنا کوئی رشتہ ممکن نہیں، اور مجھے پورا یقین ہے تم کبھی کچھ غلط نہیں کرو گی، میرے بھروسے پہ پورا اترو گی۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرا ہاتھ تھام کے رکھو گی؟ علیان نے اپنا ہاتھ حریم کی طرف بڑھایا۔ دیکھیے مسٹر انیس، ہم نے بہت سے ایسے کیس دیکھے ہیں جو بہت حیران کن ہوتے ہیں، مگر اس کیس کو لے کر ہم الجھ سے گئے ہیں، انسپکٹر افتخار نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب انسپکٹر صاحب، کچھ بات کھل کر بتائیں، انیس نے کچھ نام سمجھتے ہوئے کہا۔ دیکھیے مسٹر انیس، ہمیں اب تک 4 لاشیں ایسی ملی ہیں جو ہوتی تو نوجوان لوگوں کی ہیں، مگر بالکل بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق ان کی باڈی سے ساری انرجی نکال لی جاتی ہے، وہ بھی اس طرح کہ پورے جسم پر کوئی نشان، کوئی انجیکشن یا انسسٹ ٹیکنیک استعمال کیے بغیر۔ اور ایک ایسی لاش بھی ملی ہے جس کے پیٹ میں اتنے لمبے اور نوکیلے ناخن ملے ہیں جو ڈی این اے کے اس دنیا میں کسی جانور یا انسان کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس کیس پر ریسرچ کے لیے لندن سے ایک خصوصی ایجنٹ کو خفیہ طور پر بلایا تھا، مگر اسے
बुलाया था, मगर इसकी अपनी मौत बहुत भयानक तरीके से हो गई। कि कोई खूनी दरिंदा ही ऐसा कर सकता है। एजेंट का जिस्म को कई टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया। इंस्पेक्टर इफ्तिखार खामोश हो गया, जबकि उनीस को पूरी बात समझ आ चुकी थी और वह जान गया था इन सब के पीछे किसका हाथ है। ये केस तो बड़ा ही ख़तरनाक है। आप एक काम कीजिए, जो नाखून आपको मिले हैं आज शाम को मेरे लैब में भिजवा दें। मैं जल्द ही पता लगा लूँगा कि वो नाखून किसका है। उनीस कहकर खड़ा हो गया और इसके साथ ही इंस्पेक्टर इफ्तिखार भी खड़े हो गए। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको यकीन को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगी, आपका साथ दूँगी। अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हरीम ने अलियान का हाथ पकड़कर जवाब दिया। अलियान और हरीम दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, एक नई मुस्कान। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और यहाँ चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। इस पर चांद चमक रहा था। तभी से एक अजीब सी रोशनी की बहुत बड़ी किरण लगी जो इस ताबूत पर पड़ी। अचानक से वो एक पत्थर से औरत में बदल गई। इसने अपनी आंखें खोली। वो आज एक बहुत लंबी नींद के बाद जागी थी। इसने अपने दोनों हाथ ताबूत पर मारे। ताबूत का ऊपर का शीशा टूट गया और वो उड़कर हवा में खड़ी हो गई और अगले लम्हे छलांग लगाकर ज़मीन पर खड़ी हो गई। इसने अपनी आंखें बंद करके खोली तो इनकी स्याही ख़त्म हो गई। इसकी आंखें सफ़ेद हो गई। इसके पाँव पीछे की तरफ मुड़ गए। इसके खुले हुए बाल एक चोटी में तब्दील हो गए। मैं आ गई हूँ बैग ख़ानदान, वापस आ गई हूँ। अब शुरू हो गई इंतकाम और नफ़रत की असली जंग। इसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, मगर जैसे ही शीशे के पास गई उसे एक झटका लगा और वो पीछे गिर गई। और तो ये मामूली सा शीशा मुझे रोकेगा। एक रवाइन को वो उठकर दोबारा खड़ी हो गई और चंद कदम पीछे हटकर बिजली की रफ्तार से भागते हुए आगे आई। इस बार वो शीशे के टुकड़े टुकड़े करते हुए भागती चली गई। वो आज़ाद हो चुकी थी। ओ भाई, बड़े खुश लग रहे हो, लगता है रात काफ़ी अच्छी गुजरी है। रियान ने अलियान को मुस्कुराते हुए देख कर शरारत से कहा। वैसे तुम्हें दूसरे के चेहरे ताकने की बजाय पैकिंग करनी चाहिए, क्योंकि आज घर वापस जाना है। अलियान ने कहा। हाँ वो तो है, पर भाभी जिस जाग गई हैं या नहीं, रियान ने पूछा। जी भाभी जाग गई, मगर देवर अभी तक सोए हुए हैं शायद, हरीम ने ऊंचा सा कहा तो रियान पीछे मुड़ा, जहां हरीम हाथ बांधकर मुस्कुराई। ओ सॉरी भाभी, मैंने आपको देखा नहीं। अच्छा अब देख लिया ना, अब अपना सामान पैक कर लें देवर जी, फिर हमें घर के लिए निकलना है, हरीम ने कहा। ओके भाभी, अभी गया। सब वापस के लिए निकल चुके थे और इस बार एक गाड़ी एक्स्ट्रा थी। रियान और सारा ने अलियान और हरीम फ्रंट पर थे और आयशा बैक सीट पर थी। तो भाभी कैसे लगे आपको हमारे भाई, आयशा ने हरीम को मुखातिब किया। हाँ बस ठीक ही हैं, हरीम ने अलियान को तंग करने के लिए कहा। ओ अच्छा, तो अब मैं बस ठीक ही हूँ, अलियान ने हरीम को देखे बिना ही कहा। तो और क्या, आप अपने आप को सुपरमैन समझते हैं, हरीम ने कहा। नहीं, सुपरमैन से भी बेस्ट हूँ मैं, अलियान ने थोड़ा जोड़ा होकर कहा। बस ज़्यादा चौड़े ना हो, गाड़ी से बाहर गिर जाएंगे, हरीम ने कहा। तो अलियान और आयशा दोनों हंसने लगे। तो इसका मतलब एक रात में ही एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए हैं, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी हरीम को ऐसा लगा जैसे गाड़ी की छत पर ऊपर कुछ गिरा है। मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर कुछ गिरा हो, हरीम ने कहा। वहम होगा भाभी, आयशा ने कहा। हाँ शायद, हरीम ने सोचा, वहम ही होगा। पता नहीं इस डाइन का चेहरा मेरे दिमाग से कैसे गायब हो गया। बाकी सब तो अच्छे से याद है, बस ये डाइन का चेहरा बिल्कुल धुंधला सा हो याद है, उनीस ने दिमाग पर दबाव डालते हुए सोचा। एक बार इंस्पेक्टर इफ्तिखार ने, अंकल मुझे इस डाइन का नाखून भेज दें, इसके बाद इस डाइन तक पहुंचना बहुत आसान है, पर इसका चेहरा क्यों मेरे दिमाग से मिट चुका है। तभी डोर बेल बजी। उनीस जल्दी से मेन गेट पर गया। सामने एक हवलदार खड़ा था। जी कहिए, उनीस ने इससे पूछा। जी मुझे इंस्पेक्टर इफ्तिखार ने ये नाखून लेने भेजा है। इसके हाथ में एक पैकेट था जिसमें पानी था और अंदर एक 7-8 इंच का नाखून रखा गया था। इंस्पेक्टर ने कहा कि आपको जल्दी से ये देकर वापस आना है, क्योंकि खूनी नहायत ही शातिर है। हवलदार ने पैकेट उनीस को दिया और चलता बना। उनीस ने डोर बंद किया और अंदर आ गया। इफ्तिखार अंकल ने कहा था, नाखून काफ़ी बड़े, मगर ये इतने बड़े तो नहीं, उनीस ने सोचा। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सायरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। वो जैसे ही गार्ड से बाहर आई थी, इसकी चोटी छोटे बालों में तब्दील हो गई थी, इसकी आंखें नॉर्मल हो गई और इसके नाखून भी नॉर्मल हो चुके थे, और कई बार कोशिश करने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी ताकतें नहीं जा सकती, मुझे मेरे अपनों को बचाना है, उन्हें असली खतरे के बारे में बताना है।
سائرہ نے بہت کوشش کی مگر وہ ڈائن نہیں بن پا رہی تھی۔ اگر طاقتیں نہیں تو کیا ہوا، میں پھر بھی وہاں جاؤں گی، میں اپنا انتقام لے کر رہوں گی۔ سائرہ غصے سے چلاتے ہوئے جنگل سے باہر کے راستے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ ڈائن تھی اور اس کے بھاگنے کی رفتار بہت تیز تھی، مگر آج وہ ڈائن نہیں تھی۔ پھر اس کا انتقام اور غصہ اسے بہت طاقت دے رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ جنگل سے باہر آ گئی اور بھاگتے بھاگتے بیگ حویلی تک پہنچ گئی۔ سائرہ نے کچھ دیر رک کر سانس لیا اور بھاگ کر حویلی کے بڑے دروازے تک پہنچی، جہاں 2 چوکیدار کھڑے تھے۔ سنیے، مجھے رفت بیگ سے ملنا ہے۔ سائرہ کو بہت تیز سانس چڑھ گیا تھا۔ جی، وہ تو کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے نکل گئے ہیں اسلام آباد کے لیے، چوکیدار نے بتایا۔ کیا؟ سائرہ نے حیرانی سے پوچھا۔ میڈم، آپ کون ہیں اور آپ کی حالت خراب لگ رہی ہے، میں پانی لاتا ہوں۔ تبھی چوکیدار کی نظر سائرہ کے پاؤں پر پڑی اور وہ دنگ رہ گیا۔ سائرہ جنگل سے ننگے پاؤں بھاگ کر آئی تھی اور اس کے پاؤں لہولہان ہو چکے تھے۔ میڈم، آپ کے پیر تو خون سے بھرے ہوئے ہیں، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ چوکیدار پانی لینے گیا مگر سائرہ پھر سے ایک طرف بھاگنے لگی۔ 2 دن بعد ثاقب پارٹی ختم ہونے کے بعد رات کو 2 بجے نشیک میں دودھ ٹیرس پر آیا اور گرتے پڑتے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی اسے ایک طرف ایک لڑکی دکھی جس کی پیٹھ ثاقب کی طرف تھی۔ اس نے لال ساڑی پہنی تھی اور اس کے لمبے گھنے بال چمک رہے تھے۔ وہ ہائی ہیلڈ سینڈلز میں تھی اور لال ساڑی والی۔ کون ہے رے تو؟ ثاقب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک شرابی کی طرح کہا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثاقب چلتے ہی اس کے پاس گیا۔ بتا نہ رے حسینہ، کون ہے تو؟ شرماتی کیوں ہے؟ ثاقب اس کے قریب جا کر پیچھے سے بولا اور اگلے لمحے وہ پیچھے مڑی تو ثاقب کا تو جیسے سارا نشہ اتر گیا۔ آنکھیں سفید کر کے یہ سائرہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا جی، آپ شرما گئے؟ آؤ میرے پاس آؤ۔ سائرہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں، تم مر گئی تھی، لگتا ہے مجھے کچھ زیادہ ہی نشہ چڑھ گیا ہے، ثاقب خود کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ سائرہ ثاقب کی طرف بڑھنے لگی۔ ثاقب اپنے قدم پیچھے کرنے لگا۔ دور رہو مجھ سے، میں بتا رہا ہوں، ثاقب نے پیچھے ہوتے ہوئے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ سائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تو اس کے بال چوٹی میں بھدک گئے، اس کی لال ساڑی کالی ہو گئی، اس کے سینڈلز غائب ہو گئے اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ اس کے کچھ چھوٹے سے ناخن نہایت ہی لمبے نیلے ناخنوں میں تبدیل ہو گئے۔ سائرہ نے سر ہلایا اور اپنی چوٹی میں ثاقب کو جکڑ لیا اور اوپر فضا میں اٹھا لیا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ ثاقب کا سارا نشہ ختم ہو گیا تھا۔ کبھی نہیں، ایک موقع دیا تھا میں نے تم سب لوگوں کو 21 سال پہلے، مگر نہیں، لالچ اور دھوکے کی تمہاری فطرت میں ہے۔ سائرہ غصے سے چلا کر بولی۔ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، تم جو کہو گی میں کروں گا، معاف کر دو مجھے، ثاقب نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ روئی میں بھی تھی، گڑگڑائی میں بھی تھی، پر تم میں سے کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ میں چلاتی رہی مگر تم نے مجھے تو کیا، میرے معصوم بچوں کو ختم کر دیا۔ پر اب میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، میں اپنا بدلہ لے کر دکھاؤں گی۔ ایک ڈائن کا، ایک روائن کا انتقام۔ اب تم سب لوگوں کی موت آ چکی ہے، سائرہ نے غصے سے کہا اور اپنا ہاتھ آگے کیا۔ سائرہ کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ سائرہ نے اپنے نوکیلے ناخن ثاقب کے سینے میں گاڑ دیا۔ ثاقب بہت بری طرح سے چلانے اور تڑپنے لگا۔ سائرہ نے ثاقب کا دل نکالا اور اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر غائب ہو گئی۔ ثاقب کی لاش ٹیرس سے نیچے گر گئی۔ انیس نے ناخن کتاب کے اوپر رکھے اور پھر اس پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا اور پھر آنکھیں کھول دی۔ اب بتاؤ مجھے، یہ ناخن جس ڈائن کا بھی ہے، وہ ڈائن اس وقت کہاں پر ہے؟ انیس نے کتاب سے ہاتھ ہٹایا اور ناخن اٹھا لیا اور کتاب کو کھولا۔ وہ تو وہاں ہے یہ ڈائن، انیس نے پڑھتے ہی کہا۔ مجھے جلدی سے وہاں جانا ہوگا اور اس ڈائن کو قید کر کے یہاں لانا پڑے گا، انیس نے منہ میں کہا اور ایک طرف رکھی ہوئی الماری سے ایک پانی کی شیشی، ایک دھاگا اور تیر کمان لے کر اب مجھے جانا ہوگا اس گھر میں۔ انیس لائبریری سے باہر آ گیا۔ ثاقب کی موت کو آج 3را دن تھا۔ نہیں، یہ کیا ہوا بھابھی، کیا ہو گیا؟ یہ وہ ڈائن کھا گئی میری ثاقب کو۔ پورے بیگ خاندان کو صدمہ لگا تھا۔ عروسہ ابھی بھی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ رفت اسے سنبھال رہی تھی۔ عائشہ تو باپ کی موت سے صدمے سے اپنے ہوش و حواس ہی کھو چکی تھی۔ ریان بھی بری طرح صدمے میں تھا۔ الیان اور انور باقی کام سنبھالنے میں لگے تھے۔ حریم اس اچانک موت سے بھی بہت سہم اور ڈر گئی تھی، کیونکہ اس کی شادی فنکشن کی رات ہی اس کا ایک سسر دنیا سے چلا گیا تھا اور انور کی بہن فائزہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ دبئی سے آ گئی تھی۔ یہ لے امی، پانی پی لے، حریم نے عروسہ کو پانی دیتے ہوئے کہا۔
رفت نے پانی کا گلاس پکڑا اور عروسہ کو پلایا۔ امی ایک بات پوچھوں؟ حریم نے تھوڑا جھجک کر پوچھا۔ ہاں بیٹا پوچھو۔ رفت نے پیار سے کہا۔ امی یہ عروسہ چاچی بار بار کس ڈائن کا نام لے رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ ایسے، تم نیچے جاؤ میں آتی ہوں، رفت نے کہا۔ حریم کمرے سے باہر آ گئی۔ ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات تو ہے جو یہ سب چھپا رہے ہیں، حریم نے منہ میں کہا اور نیچے کی طرف چل دی۔ یہ تو بس شروعات ہے بے خاندان، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا تو میں ایسے تڑپا تڑپا کر دوں گی نا کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب ایک روائن کا قہر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اب تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں۔ سائرہ غصے سے چلا چلا کر بول رہی تھی۔ پر پہلے مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ ڈائن کون ہے جس نے 21 سال پہلے میرے ساس سسر اور شوہر کو کھایا تھا، اور اس کی سزا 21 سال تک میں نے بھگتی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو کھو دیے، اور اس دن گار میں اس نے اس بڈھے کو بھی مار دیا تھا۔ ضرور وہ ڈائن انہی میں سے کوئی ہے، پر کون ہو سکتی ہے وہ؟ بابا جی کا فون نہیں لگ رہا ہے، انہوں نے روک کر کہا تھا۔ الیان کی شادی کے بعد وہ ڈائن ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے گی، رفت نے بار بار فون ملاتے ہوئے کہا۔ کہیں آپ لوگوں نے شادی میں تو کوئی دیر نہیں کر دی؟ فائزہ نے کہا۔ نہیں فائزہ، میں نے 12 بجنے سے پہلے خود شادی کرائی تھی، الیان اور حریم کی، رفت نے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا پتہ یہ کام ڈائن کا نہ ہو، فائزہ بولی۔ نہیں، یہ کام ایک ڈائن کا ہی ہے، تمہیں یاد ہے نا 25 سال پہلے اس نے بالکل اسی طرح سب کو مارا تھا، انور نے فائزہ سے کہا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ وہ ڈائن یہاں سے آ چکی ہے اور اس کا قہر ہم پر ٹوٹ پڑا ہے، رفت نے سہم کر کہا۔ بھابھی کیوں نہ ہم آج ہی یہ ملک چھوڑ دیں، چلے جائیں، فائزہ نے کہا۔ کیا مطلب فائزہ؟ پہلے تو گھر میں اتنا کچھ چل رہا ہے، ہم کیسے؟ انور نے جواب دیا۔ نہیں انور جی، فائزہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، رفت نے کہا۔ پر رفت ہم کیسے جائیں گے اور بچوں سے کیا کہیں گے؟ انور نے کہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انہیں سب کچھ بتا دیں، رفت نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ فائزہ بولی۔ ہاں اب انہیں سب بتائیں گے، چلو، رفت نے کہا۔ کیا بات ہے امی، آپ نے ہم سب کو یہاں کیوں بلایا ہے؟ الیان نے کہا۔ الیان، حریم، سارہ، عائشہ اور باقی سب یہاں موجود تھے۔ دیکھو الیان، آج ہم نے تم سب کو ایک بہت بڑا سچ بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے، رفت نے کہا۔ کیسا سچ ماں؟ سارہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ بات ہے آج سے 21 سال پہلے کی، جب ہمارے پاس اتنی دولت عیش کچھ بھی نہیں تھا، ہماری زندگی بس معمولی سی ایک چھوٹے سے گھر میں گزر رہی تھی۔ تمہارے پاپا لوگ 3 بھائی تھے، انور جی، ثاقب اور سب سے چھوٹا ذیشان سب سے چھوٹا تھا اور لاڈلا بھی۔ اس نے ضد کی کہ اسے شہر جا کے پڑھنا ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، مگر پھر بھی جیسے تیسے ہم نے اس کو بھیج دیا اور اس کے خرچے بھی اٹھانے لگے۔ مگر شہر جا کر ایک بہت امیر لڑکی سائرہ کو ذیشان سے پیار ہو گیا اور ذیشان کو اس سے وہ لڑکی ذیشان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے تھے اور اسے اس کے ماموں نے پالا تھا۔ ہم نے ذیشان کی اس لڑکی سے شادی کرانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ ذیشان شادی کے بعد اس کے ساتھ رہے، بلکہ پوری فیملی، کیونکہ وہ ایک پوری ہنستے خوشی فیملی چاہتی تھی جو اس کے ساتھ رہے۔ ہم اور امی ابو پہلے تو نہیں مانے، پر آخرکار ہم نے اس کی اور ذیشان کی شادی کرا ہی دی اور اس کی بڑی سی حویلی میں چلے گئے۔ اس نے شادی کے بعد اپنا 30% بزنس انور جی کے نام کر دیا اور باقی ذیشان کے نام کر دیا۔ ہم بہت خوش تھے اس زندگی سے، پر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ڈائن نکلے گی۔ رفت چپ ہو گئی اور فائزہ نے بولنا شروع کر دیا۔ ہاں، اس ڈائن نے ہمارے ابو اور امی کو مار دیا اور ہم پہ تو جیسے صدمہ ٹوٹ گیا، ہم بہت روئے۔ ابو کی لاش کے پاس ایک بہت بڑا بال ملا، رفت بھابھی نے اس بال کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان کی ایک دوست زنوبہ جو کہ ایک ردواشی تھی اس کو دیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بال ایک ڈائن کا ہے، تو ہمارے پیروں تلوں سے زمین جیسے نکل گئی۔ ہم نے زنوبہ کو سائرہ کی تصویر دی تو اگلے دن اس نے ہمیں بتا دیا کہ سائرہ ایک ڈائن ہے، پر جیسے ہی ہم حویلی پہنچے ہم پر ایک اور قیامت ٹوٹی۔ اس ڈائن نے ذیشان کو بھی مار دیا تھا۔ ہم نے فوراً زنوبہ کو فون کر کے بلا لیا۔ زنوبہ نے ڈائن سے سچ چکلوانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی اور زنوبہ نے ایک گلاس میں پانی دم کر کے جیسے ہی اس پر پھینکا، وہ چلاتی ہوئی دیوار پر چڑھ گئی اور اس کے بال ایک بہت بڑی لمبی چوٹی میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں سفید اور ناخن نکیلے اور لمبے نیلے ہو گئے تھے۔ زنوبہ نے کچھ دیر کے لیے اس ڈائن کو بالکل بے بس کر دیا تھا
اور وہ دیوار سے نیچے گر گئی۔ انور بھائی اور ثاقب بھائی اس کو گھسیٹ کر حویلی سے باہر لے آئے، مگر وہ اپنا جرم نہیں مان رہی تھی اور بس چلائی جا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر انور بھائی اور ثاقب نے اس ڈائن کو ایک پیڑ کے ساتھ باندھ دیا اور اس کی چاروں طرف زنوبہ کے کہنے پر موم بتیاں رکھ کر انہیں روشن کیا، اور پھر ہم نے اس ڈائن کو جلا کر اس پتھر کا بنا دیا، کیونکہ ڈائن کو کبھی نہیں مرتی۔ پر اس ڈائن کا سایہ جاتے جاتے الیان پر پڑ گیا۔ فائزہ لباس سانس روک کر رک گئی اور رفت نے بتانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس پتھر کی ڈائن کو تابوت میں بند کر کے اس کو گاؤں کے پیچھے جنگل میں ایک غار کے اندر گڑھا کھود کر اس تابوت کو وہاں دفن کر دیا۔ پھر اس ڈائن کا سایہ میری الیان پر پڑ چکا تھا، اور ڈائن ہمیشہ کے لیے پتھر کی نہیں بنتی، اور اس ڈائن کا سایہ ہٹانے کے لیے ہمیں حریم سے الیان کی شادی کرانا پڑ گئی، مگر وہ ڈائن پھر بھی واپس آ گئی۔ سب بات کو بڑے غور سے سن رہے تھے اور حریم سمیت کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، پر اس سب پر یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ حریم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں پر یہ سچ ہے۔ الیان بولا، کیونکہ مجھے بھی ایسی ہی عورت اپنے خواب میں دکھائی دیتی ہے جو میں نے ریان، سارہ اور عائشہ کو بتایا ہے۔ الیان نے کہا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ عائشہ نے کہا، وہی جو میں چاہوں گی۔ سب اس کی آواز کی طرف مڑے تو پیچھے سائرہ کھڑی تھی۔ رفت، فائزہ اور انور کے تو رنگ ہی اڑ گئے، جبکہ باقی سب آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ تم کون ہو؟ الیان نے پوچھا۔ وہی ڈائن جس کے بارے میں تمہاری ماں تمہیں بتا رہی تھی، سائرہ نے کہا۔ کیوں آئی ہو تم؟ رفت مشکل سے بولی تھی۔ میری سوچ سے بھی زیادہ کمینے نکلے تم لوگ تو۔ سائرہ چلتے ہوئے رفت کے پاس آئی۔ ساری بات تو بتا دی، یہ بھی بتا دیتی کہ اس ڈائن کے 2 بچے بھی تھے اور انہیں بھی تم بے رحموں نے ختم کر دیا۔ سائرہ نے حقارت سے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اگر تم اندر کیسے آئی؟ الیان نے غصے سے کہا، چپ رہو تم۔ سائرہ نے چلا کر کہا، ہاں بتاؤ نا، انہیں میرے بچے کو کیسے بے رحمی سے ختم کر دیا؟ اور تم لوگوں نے تو اسے مار دیا جو تمہاری مدد کے لیے آئی تھی، زنوبہ۔ تبھی سائرہ کو لگا جیسے اس کی طاقتیں جا رہی ہوں۔ مجھے اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اب میں کیا کروں؟ سائرہ نے من ہی من میں کہا، مجھے ان سب کے دماغ سے وہ لمحہ مٹا دینا چاہیے جب میں یہاں آئی تھی۔ سائرہ نے گنگنانا شروع کر دیا۔ سب ایک جگہ جم گئے، سب کی پیشانی سے کالا سا دھواں نکلا اور سائرہ کے پاس آ گیا۔ سائرہ غائب ہو گئی اور سب واپس ٹھیک ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں میری طاقتیں آ جا رہی ہیں؟ سائرہ ایک بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر کھڑی تھی۔ تبھی ایک بہت بڑا کوڑا اڑتا ہوا آیا۔ یہ کوا عام کوے کے نسبت بہت بڑا اور اس کی چونچ چھوٹی تھی۔ کوا سائرہ کے سامنے فضا میں رک گیا۔ کالے کوے، تم؟ سائرہ اسے دیکھتے ہی بولی، ہاں میں ارواین۔ کالے کوے نے بولا تو انسانی زبان سنائی دی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سائرہ نے پوچھا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں ارواین، کہ اس وقت ڈائن نگری کے ارواین صرف تم ہی ہو اور تم جادو نگری کی اگلی ملکہ بنو گی۔ مگر تم یہاں انسانوں کی دنیا میں کیا کر رہی ہو؟ کالے کوے نے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کالے کوے، مجھے ملکہ بننے کا کوئی لالچ نہیں اور میں اپنی زندگی کا ایک مقصد پورا کر کے ڈائن نگری آ جاؤں گی۔ سائرہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میرا فرض تھا تمہیں بتانا۔ کائیں کالے کوے نے کائیں کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ بتاؤ میری طاقتیں کیوں نہیں صحیح طرح سے میرا ساتھ دے رہی؟ سائرہ نے پوچھا، وہ اس لیے ارواین کیونکہ تم نے کئی سالوں سے کسی انسان کو نہیں کھایا اور نہ کسی کا خون پیا۔ اگر تم طاقتور ہونا چاہتی ہو تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ کوے نے جواب دیا، نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ شان سے نکاح کے وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اب انسانوں کی طرح رہوں گی اور اپنی طاقتیں ختم کر دوں گی۔ سائرہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر اب تمہیں اپنی طاقتوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کالے کوے نے سوالیہ لہجے سے کہا، کیونکہ مجھے اپنا بدلہ لینا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے میری زندگی اجاڑ دی تھی، میرا سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ سائرہ نے نفرت سے کہا، تو پھر انہی میں سے کسی کو مار کر اس کی طاقت کھا لو۔ کالے کوے نے مشورہ دیا، شاید تم صحیح کہہ رہے ہو۔ سائرہ نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ وہ کائیں کرتا کالا کوا کہہ کر اس کی طرف سے واپس اڑ گیا جس طرف سے آیا تھا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ عائشہ نے پوچھا۔ اب ہم میں سے کوئی بھی اس گھر سے باہر نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے گھر کے چاروں طرف ایک حصار بنا دیا ہے جس سے وہ ڈائن گھر کے اندر نہیں آ سکے گی۔ رفت نے جواب میں کہا، مگر کب تک امی، کب تک ایسا رہے گا؟ الیان نے کہا، تب تک جب تک شاہ صاحب چلا کاٹ کر واپس نہیں آتے۔ ان کے واپس آتے ہی ڈائن کا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ انور نے کہا، اب تم سب جا سکتے ہو۔ فائزہ نے کہا، کیا لگتا ہے بھابھی آپ کو یہ بچے ہماری بات مانیں گے؟ فائزہ نے شکی لہجے سے کہا،
مان تو لیں گے، بس تم یہ دھیان رکھنا کہ پوری حقیقت کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے، رفت نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بھابی۔ ارے شاہ صاحب، آپ اتنی جلدی آ گئے، آپ تو کل آنے والے تھے، رفت نے شاہ صاحب کو ادھر دیکھ کر دوپٹہ اڑتے ہوئے کہا۔ ہاں بھابی، شاہ صاحب کل کی بجائے آج ہی آ گئے اپنا کام مکمل کر کے، فائزہ نے کہا۔ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس گھر پر ایک نہیں دو ڈائنوں کا سایہ ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ کیا؟ رفت اور فائزہ نے یک زبان بولا۔ کیا مطلب شاہ صاحب؟ دو ڈائنے؟ رفت کے تو رنگ اڑ گئے۔ ہاں رفت بیٹا، سارا کا اس گھر پہ سایہ نہیں، صرف اس گھر سے انتقام ہے۔ ثنا اور بابا کو ماننے والی ڈائن کوئی اور ہے، کیونکہ سائرہ کسی بے قصور کی جان نہیں لے سکتی، شاہ صاحب نے واضح طور پر بتایا۔ کیا مطلب شاہ صاحب؟ ڈائن ایک ہی ہے سائرہ، اور بے قصوروں کی جان کیوں نہیں لے سکتی؟ وہ تو اپنے شوہر کو ہی کھا گئی، رفت نے تیز کہا۔ نہیں، سائرہ نے کسی کی جان نہیں لی تھی، وہ بے قصور تھی، اصلی ڈائن کوئی اور ہے، میں نے اپنے پورے علم سے یہ معلوم کیا ہے، شاہ صاحب نے کہا۔ کیا بھابی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فائزہ نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ تو شاہ صاحب کو آپ کو پتہ ہے وہ ڈائن کون ہے؟ رفت نے پوچھا۔ نہیں، اس کے بارے میں پتہ کرنا آسان نہیں، کیونکہ وہ کوئی ثبوت یا جادو نہیں چھوڑتی، شاہ صاحب نے کہا۔ تو اس ڈائن کا پتہ ہم کیسے چلائیں گے؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں کل شام کو پوری تیاری سے آؤں گا، آپ کی اس ڈائن سے پیچھا چھوٹ جائے گا، پر تب تک کوئی یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے، خیال رکھنا، شاہ صاحب نے سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم ایسا ہی کریں گے، رفت نے کہا۔ تو اس کا مطلب سائرہ بے قصور تھی؟ انور پوری بات سننے کے بعد بولا۔ ہاں بھائی، ہم سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، سائرہ کے بارے بار بار کہنے کے باوجود ہم نے اس پر یقین نہیں کیا، فائزہ نے ندامت سے کہا۔ ہاں انو جی، کتنا چلائی گڑگڑائی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ ڈائن کوئی اور ہے، پر ہم نے یقین نہیں کیا، رفت نے کہا۔ ہاں رفت، ہمیں تو زنوبہ نے بھی کہا تھا کہ اس کو شک ہے سائرہ بے قصور ہے، انور نے کہا۔ مجھے لگتا ہے ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا، ہمارے پاس سب کچھ اسی کی ہی وجہ سے تھا تو ہے، ورنہ پہلے ہماری حیثیت ہی کیا تھی، فائزہ نے کہا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، انور نے کہا۔ ہاں ہمیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، رفت نے کہا۔ کیا وہ ہمیں معاف کر دے گی؟ فائزہ نے پوچھا۔ شاید، رفت کچھ بولنا چاہتی تھی مگر کچھ سوچ کے چپ ہو گئی۔ انیس نے ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے گاڑی روکی، روشنی اس بنگلے میں گئی ہی مطلب وہ ڈائن اس وقت اس گھر میں ہے، انیس نے من ہی من میں کہا اور گاڑی سے اترا، اپنا سارا سامان احتیاط سے لیے اور بنگلے کی جائزہ لینے لگا۔ بیگ اسٹیٹمنٹ، انیس نے بورڈ پڑھا، اس کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے یہاں کوئی اچھی خاصی فیملی رہتی ہے۔ انیس آگے گیا تو گیٹ پر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ سنیے، یہاں کوئی ثاقب بیگ رہتے ہیں؟ انیس نے ایک گارڈ سے پوچھا۔ انیس نے پیچھے بورڈ کے نیچے حصے پر لکھے نام پڑھ لیے تھے اور اب اندر جانے کے لیے یہی طریقہ تھا۔ گارڈ نے انیس کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا۔ ہاں، ان کا تو 5 دن ہوئے چھت سے گرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، گارڈ نے کہا۔ او گاڈ، انیس نے سوچا اور پاکٹ سے ایک کارڈ نکالا۔ میں CBI آفیسر انیس ہوں، ان کے مرڈر کی ریسرچ کے لیے آیا ہوں، انیس نے کارڈ کو دکھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں گے۔ واؤ یار، یہ اتنا ہینڈسم لڑکا کون ہے؟ سارہ نے انیس کو دیکھتے ہی عائشہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، میں تو خود اسے گھر میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، عائشہ نے کہا۔ ہاں، پاپا سے کچھ بات کر رہا ہے، عائشہ نے کہا۔ مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ ہاں مسٹر انور، سر میں ہوں CBI پروفیسر، انیس نے کہا۔ ثاقب بیگ آپ کے کیا لگتے تھے؟ انیس نے پوچھا۔ جی میں ان کا بڑا بھائی ہوں، انور نے بتایا۔ آپ کی کسی سے کوئی بزنس وغیرہ یا ذاتی دشمنی ہے، یا آپ کے بھائی کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ؟ انیس نے تشویش کرتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی نظریں یہاں وہاں دوڑ رہی تھیں۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا، ثاقب کے تو بہت اچھے تعلقات تھے، اب سے ہاں، کبھی شراب پی لیتا تھا تھوڑی، انور نے جواب میں بتایا۔ اتنے میں رفت اور فائزہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئیں اور ان کے پیچھے سارہ۔ عائشہ، یہ کون؟ انیس نے پیچھے اشارہ کیا۔ انور پیچھے مڑا۔ یہ میری وائف ہیں رفت بیگم، اور یہ میری چھوٹی بہن فائزہ بیگ، میری بیٹی سارہ اور بھتیجی عائشہ، انور نے سب کے بارے میں بتایا۔ انیس نے رفت کو غور سے دیکھا، ایسا لگتا ہے انہی میں سے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، انیس نے غور سے دیکھتے ہوئے دماغ پہ زور ڈالا۔ رفت فوراً ایک طرف ہوئی، جیسے چھپنے کی کوشش کی ہو۔ دیکھیے مسٹر انیس، ہمیں تو ایسے کوئی خبر نہیں ملی کہ یہاں کوئی CBI
آفیسر آ رہے ہیں۔ دراصل ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہر جگہ بغیر بتائے پہنچنا پڑتا ہے۔ انیس نے کہا، تو آپ اکیلے آ گئے، وہ بھی ان معمولی ہتھیاروں کے ساتھ؟ انور نے شکی لہجے میں کہا، نہیں، یہ ہتھیار کتنے قیمتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ انیس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی؟ انور نے اثبات میں سر ہلایا، مجھے آپ کے پورے گھر کو دیکھنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ انیس نے کہا، جی بالکل، ضرور۔ انور نے سائڈ پہ ہوتے ہوئے کہا۔ انیس سامنے سیڑھیوں کی طرف چل دیا اور اس کے ساتھ انور بھی۔ اب ہوگا اس گھر پر میرا آخری وار، ایک ہی وار میں سب کو ختم کر دوں گی میں، سائرہ نے بلند آواز میں کہا۔ سائرہ نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی اور اگلے لمحے وہ زمین پر تھی۔ نہیں، سائرہ کو ایک بہت اونچی چیخ سنائی دی۔ سائرہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سائرہ کو چھلانگ لگاتے دیکھ لیا تھا۔ تم نے 40 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگائی اور تم بالکل ٹھیک ہو، لڑکی پسینے صاف کرتے پاتے ہوئے بولی۔ سائرہ نے فوراً آنکھیں بند کی اور دھوئیں میں تبدیل ہو کے غائب ہو گئی۔ لڑکی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ دیوار پہ پاؤں کے نشان کیسے؟ وہ بھی الٹے قسم کے۔ انیس نے انور کے روم کے سامنے دیوار پر دیکھ کر کہا۔ انور اور رفت ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگ گئے۔ یہ سب کب ہوا؟ انور اور رفت ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے گئے کہ یہ سب کب ہوا، کیونکہ وہ بھول چکے تھے کہ سائرہ یہاں آئی تھی۔ او تو واقعی ڈائن اس گھر میں، پر کیا ان لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں؟ انیس نشانات کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کہیں یہاں کوئی ڈائن وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ انیس نے کہا تو رفت اور انور جیسے اچھل ہی پڑے۔ مطلب؟ انور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں کل آؤں گا، میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ انیس نے ہینڈ واچ دیکھتے ہوئے کہا، جب تمہیں منع کیا تھا کہ گھر سے باہر مت جانا تو کیوں گئے تم؟ کمل کے گھر آتے ہی فائزہ اور اس پر برس پڑی۔ سوری امی، مجھے وہ ایک فرینڈ سے ملنا تھا، کمل نے شرمندگی سے کہا۔ ارے کیا فائزہ بچی ہے، وہ کیوں غصہ کر رہی ہے؟ رفت نے فائزہ کو کہا۔ بابی منع کیا تھا نا اس کو، پھر بھی یہ باہر گئی، اب پوچھئے اس سے کہ یہ کیوں بے ہوش کیسے ہوئی تھی؟ فائزہ نے کہا۔ کیا بے ہوش؟ رفت حیرانگی سے بولی۔ ہاں بے ہوش۔ وہ تو اچھا ہوا سارا کی دوست نے اسے پہچان لیا اینڈ فون کر کے بتایا، علیان اسے گھر لے آیا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی ڈائن والی بات نہیں مانی، پر آج میں نے سچ میں اسے دیکھا۔ اور پھر کمل نے ساری بات بتا دی۔ دیکھا بابی، وہ ڈائن بے گناہ نہیں ہے، آج اس نے میری بچی کو ڈرایا، اگر وہ ہم سے بدلہ لینے آئی ہے تو ہمارے بچوں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ فائزہ نے رفت سے کہا۔ پر فائزہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے نا، کیا پتہ وہ اس بلڈنگ پر پہلے سے ہی ہو، ویسے بھی ڈائن اونچی جگہوں پر رہتی ہے۔ رفت نے کہا، نہیں رفت، مجھے نہیں لگتا یہ سب اتفاق ہے۔ انور نے کہا، مگر کوئی ڈائن کا اصلی روپ دیکھ لے تو وہ زندہ نہیں رہتا، پر سائرہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور پھر وہ کمل اپنے دشمن کی بچی کو زندہ رکھے گی، رفت نے دلیل دی۔ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ پہلے اچانک سے یہ لوگ شادی کروا دیتے ہیں کہ یہ سایہ ختم ہو جائے، پھر ایک سائن کی کہانی بتاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہاں ہوتا کیا ہے، اور علیان بھی مجھے کچھ نہیں بتا رہا۔ حریم عالیہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ دیکھو حریم، تم زیادہ کنفیوز نہ ہو، ان کے ساتھ کچھ ایسا، اور ڈائن کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہے، کیونکہ 21 سال پہلے پورے گاؤں کے سامنے انہوں نے اسے جلایا تھا۔ امی کو بھی اس بات کا پتہ ہے، بس تم دھیان سے رہنا اور زیادہ ٹینشن نہ لو، اب ٹھیک ہو جائے گا، علینا نے دوسری طرف سے کہا۔ ہاں علینا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، حریم نے کہا۔ تبھی تیز تیز قدموں کی آواز آئی۔ علینا میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، حریم نے جلدی سے کہا۔ مگر حریم، علینا نے کے کچھ کہنے سے پہلے ہی حریم نے کال کاٹ دی اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکل گئی اور دائیں طرف مڑی۔ حریم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سامنے ایک بہت لمبی چوٹی لہرا رہی تھی جو رفت کے کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ اتنی لمبی چوٹی امی کے کمرے سے باہر، مطلب امی یا ابو کہیں کسی مصیبت میں ہیں۔ نہیں، تبھی چوٹی دھواں بن گئی۔ حریم فوراً رفت کے کمرے کی طرف بھاگی۔ حریم جیسے ہی رفت کے کمرے میں گئی، دیکھا کہ رفت تو صحیح سلامت آئینہ کے سامنے کھڑی اور کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ امی، میں نے وہ یہاں۔ حریم اندر جاتے ہی بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا حریم بیٹا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے، خیریت ہے نا؟ رفت حریم کو اس طرح دیکھ کر خود ڈر گئی تھی۔ میں نے وہ آپ کے کمرے سے، حریم نے ساری بات بتا دی۔ ارے نہیں بیٹا، یہاں تو کوئی نہیں تھا، میں نے ابھی واش روم سے باہر آئی ہوں، تمہیں کچھ وہم ہوگا، ویسے بھی اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو یہ سب ہونا ہی ہے، تم جاؤ، جا کر آرام کرو، رفت نے حریم کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے امی، میں چلتی ہوں، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، اچھی طرح دیکھا تھا میں نے۔ حریم نے کمرے کی طرف آتے ہوئے سوچنے لگی۔ میں نے کل سنا تھا جب شاہ صاحب آئے تھے، انہوں نے خود کہا تھا یہاں ایک نہیں دو ڈائن ہیں، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے تم نے؟
ہاں پاپا، پر ڈائن اس گھر کے اندر ہے، میں نے خود وہاں ڈائن کے پیروں کے نشان دیکھے ہیں۔ انیس نے حبیب کو سمجھانے کی کوشش کی، پر انیس ایک فیک کارڈ اور CBI آفیسر بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی عزت ہے شہر ہماری، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا رہ جائے گی؟ حبیب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آرام سے کہا، جی پاپا، پر اس وقت ڈائن کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ عزت بعد میں، پہلے ہم ردواشی ہیں، اور یہ بات آپ نے ہی سکھائی ہے مجھے، پر تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں۔ اب میں ان لوگوں سے بات کر کے سب سچ بتا دوں گا۔ حبیب نے کہا، پاپا وہ ڈائن ایک انسان کی جان لے چکی ہے۔ کیا ایک انسان کی جان؟ ہاں پاپا، مسٹر ثاقب بیگ کو رات کے وقت دل نکال کر ان کی لاش کو ٹیرس سے نیچے پھینک دیا گیا، اور اس طرح وار ڈائن ہی کرتی ہے۔ اور OMG، پھر تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ حبیب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ساری تیاریاں ہو گئی ہیں نا فائزہ؟ رفت نے فائزہ سے کہا، ہاں بھابی جی، جو کچھ شاہ صاحب نے کہا تھا سب کچھ آ گیا ہے، اور کل سے پھر کوئی بھی گھر سے باہر نہیں گیا، فائزہ نے تسلی سے بتایا۔ اور عروسہ؟ ہاں بھابی، وہ بیچاری تو صدمے میں ہے، ابھی تک کسی سے بات نہیں کر رہی، خود کو کمرے میں قید ہی کر لیا ہے، فائزہ نے بتایا۔ ہاں تم جاؤ، اس سے بات کرو، کچھ تیار کرو، شاہ صاحب بس آتے ہوں گے، تب تک میں حریم کو دیکھ کر آتی ہوں۔ رفت نے کان میں بالی پہنتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھابی، فائزہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاہ صاحب، آپ کے پاس یہ بین جیسی چیز؟ انور نے بین جو تعجب سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی؟ شاہ صاحب اپنے 3 مریدوں کے ساتھ آئے تھے۔ شاہ صاحب اپنے ساتھ بڑا لکڑی کا صندوق لائے تھے جس میں وہ اپنا سامان لائے تھے۔ عروسہ کو چھوڑ کر سارے لوگ ہال میں ایک طرف کھڑے تھے۔ شاہ صاحب ہال کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا حصار باندھ کر مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ بین نہیں ہے انور صاحب، یہ ڈائن دھن ہے، شاہ صاحب نے جواب دیا۔ ڈائن دھن مطلب؟ انور نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، یہ ایسی دھن ہے جس کے بجاتے ہی ہر وہ ڈائن یہاں کھینچتی چلی آئے گی جو پہلے سے اس گھر میں آ چکی ہے۔ واہ، ڈائن ہے کہ ناگن؟ حریم نے کہا، اور پھر تو وہ گانا بھی گائے گی، میں تیری دشمن تو میرا، سارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ رفت نے سارا کو گھورا، یہ سرخ راکھ لو اور اپنے چاروں طرف حصار بنا کے اس میں کھڑے ہو جاؤ، کچھ بھی ہو باہر مت نکلنا۔ شاہ صاحب نے صندوق کی ایک پوٹلی نکالی۔ جی شاہ صاحب، الیان نے آگے بڑھ کر پوٹلی لے لی۔ لو، صندوق بھی آ گیا، سارا نے مذاق اڑایا۔ شاہ صاحب نے آنکھیں بند کی، ڈائن دھن اٹھائی اور بجانا شروع کر دی۔ اس میں سے ایک بہت ہی کشش جیسی آواز نکل رہی تھی۔ واو، واٹ اے بیوٹیفل میوزک، سارا نے کہا۔ رفت نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سائرہ عمارت پر ہی بیٹھی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک دھن بجنے لگی۔ سائرہ نے کانوں پر زور سے ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں، یہ ڈائن دھن کون بجا رہا ہے؟ اوہ نہیں، یہ دھن مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، سائرہ اپنے کانوں پہ ہاتھ دباتے ہوئے بولی۔ تبھی سائرہ بلڈنگ سے نیچے زور سے زمین پر گر گئی، مگر وہ ڈائن تھی اس لیے اسے کچھ نہیں ہوا۔ سائرہ کی چوٹی اب لمبی ہوتی جا رہی تھی، ناخن بے حد کالے اور نکیلے، اور آنکھیں ڈارک ہو گئی۔ نہیں، میری آنکھیں سفید ہونے کی بجائے سنہری ہو گئیں، مطلب مجھے ہر حالت میں جانا پڑے گا۔ سائرہ زمین پر لوٹ رہی تھی۔ سائرہ نے ایک بہت بڑی چیخ ماری اور کھڑی ہو گئی۔ بلا رہے ہیں نا مجھے وہ لوگ، تو آج ہی ان سب کا قصہ تمام کر دوں گی، آج سب کا حساب لوں گی میں، آج میرا شوہر، میرے بچوں کا سب کا انتقام لوں گی میں، ایک ہی وار میں سب کو ختم کر دوں گی میں۔ تم لوگوں نے ایک ڈائن کو نہیں، روائن کو للکارا ہے، اور اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ آ رہی ہوں میں تمہاری موت بن کر۔ شاہ صاحب کے مرید بھی اب دھن بجانا شروع ہو گئے تھے۔ تبھی حریم کی نظر رفت پر پڑی۔ رفت کو جیسے چکر آ رہے تھے، رفت گرنے والی تھی کہ حریم نے آگے بڑھ کر رفت کو تھام لیا۔ سب رفت کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا امی؟ الیان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، تھوڑی کمزوری سی ہو رہی ہے، رفت نے کچھ ہی دیر میں رات تک جاگتی رہی تھی، میں پانی پینے جاتی ہوں، رفت نے کہا۔ چلیے امی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، حریم نے کہا۔ نہیں بیٹا، تم رکو، اس حصار سے باہر نہ نکلنا، میں آتی ہوں، رفت مسکرا کر کچن کی طرف چل گئی۔ شاہ صاحب کے عین سامنے دھواں سا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ایک عورت میں تبدیل ہو گیا۔ سائرہ، فائزہ منہ سے بے اختیار نکلا، سب ایک بار اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ سارا اور عائشہ حریم سے چمٹ گئے، جبکہ قمر فائزہ کو، بھابی یہ اتنی خوبصورت، یہ ڈائن تو نہیں لگ رہی؟ عائشہ مشکل سے بولی۔ سائرہ کی چوٹی اب لہرانے لگی، اس کے ناخن لمبے نکیلے ہو گئے، پاؤں الٹے ہو گئے۔ لو، بن گئی ڈائن، سارہ بولی۔ حریم نے سارہ اور عائشہ کا ہاتھ مضبوط پکڑ لیا۔ رک جاؤ، سائرہ نے اونچی آواز میں کہا، مگر شاہ صاحب اپنی دھن اور تیز بجاتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا رک جاؤ، سائرہ چلائی، مگر شاہ صاحب تو جیسے کچھ سن نہیں رہے تھے۔ اچانک سائرہ کی چوٹی کی آگ لگ گئی،
سائرہ نے اپنے دونوں ہاتھ زور سے کان پر دبا لیے اور زمین پر گر گئی۔ سائرہ چلا رہی تھی پر اس کی آواز گلے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ سائرہ درد سے تڑپنے لگی۔ یہ امی کہاں رہ گئی؟ ابھی تک نہیں آئی۔ حریم نے اس طرف دیکھا جس طرف رفت گئی تھی۔ پاپا یہ شاہ صاحب رک کیوں نہیں رہے؟ کتنی تکلیف میں ہے؟ علیان نے انور سے دھیمے سے کہا، بیٹا وہ ڈائن ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا اور شاہ صاحب اسے ختم کر دیں گے آج، انور نے بھی دھیمی آواز میں کہا۔ تبھی سائرہ سے وہ اپنا درد بھول گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ بھابھی یہ مجھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ اور اس کے بالوں میں کو آگ لگی تو جل کر کیوں نہیں رہی؟ سارہ نے حریم سے سرگوشی کی۔ تبھی شاہ صاحب کی عین سامنے سائرہ کے پیچھے دھواں سا اٹھا اور ایک دھماکہ جیسے خوفناک آواز ہوئی۔ پورا گھر جیسے ہل سا گیا۔ سب گرتے گرتے بچے۔ سارہ، عائشہ اور کمل زور سے چلائیں، یہ کیا ہوا؟ مما! کمل فائزہ سے ڈر کے چمٹ گئی۔ اب سائرہ کے پیچھے ایک اور عورت کھڑی تھی۔ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس نے کالی ساڑی پہن رکھی تھی مگر ایک بڑی چادر سے اس کا چہرے پر بہت بڑا گھونگھٹ تھا۔ وہ اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ اس کے ناخن بھی سارہ کی طرح بہت نوکیلے تھے مگر وہ بہت میلے چلے اور ان پہ خون لگا ہوا تھا۔ اس ڈائن کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ یہ دھن بجانا بند کر بڈھے، وہ ڈائن باری مگر بہت خوفناک آواز میں بولی۔ جیسے اس نے اپنی آواز بدلی۔ شاہ صاحب دھن بجاتے جا رہے تھے۔ تو نے سنا نہیں کیا میں نے کیا کہا؟ روک اسے، مجھے سائرہ سمجھنے کی بھول مت کرنا، ڈائن نے دھمکی دی۔ شاہ صاحب نے کچھ نہ سن کر اسے ڈائن نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کا بازو لمبا ہونے لگا۔ اگلے لمحے ڈائن کا ہاتھ شاہ صاحب کے گلے پر تھا۔ دھن شاہ صاحب کے ہاتھ سے نیچے گر گئی مگر ان کے مرید دھن بجاتے رہے۔ ڈائن نے اپنا سر ہلایا۔ اس کے چادر سے ایک لمبی کالی چوٹی لہراتی ہوئی باہر آئی اور اگلے ہی لمحے میں سارے مرید ایک ساتھ اس کی چوٹی میں جکڑے تھے جیسے انہیں چوٹی سے نہیں ایک رسی سے باندھ دیا گیا ہو۔ ڈائن نے ہاتھ اوپر کیا اور اس کے بازو اور لمبے ہو گئے اور شاہ صاحب کو فضا میں اڑا لیا جیسے وہ گوشت کی بجائے روئی سے بنی ہوئے ہوں۔ نہیں، فائزہ اونچی آواز میں بولی، چھوڑ دو شاہ صاحب کو۔ سب ایک ساتھ ڈر کے بولے۔ سائرہ کی چوٹی پہ لگی آگ بجھنے لگی۔ ڈائن نے شاہ صاحب کو بہت اونچا اٹھایا۔ وہ کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ڈائن ان کا گلا زور سے دبایا گیا تھا۔ گھر کے سارے افراد کے چہروں پر ڈر کا سایہ بیٹھا تھا۔ ڈائن کا بازو اور لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ تمہاری دشمنی ہم سے ہے، ہمیں ختم کرو نا۔ شاہ صاحب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ انور نے اونچی آواز میں کہا۔ چھوڑ دیا، ڈائن نے کہا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شاہ صاحب اگلے لمحے زمین پر گرے اور ان کا سر ان کے اپنے صندوق سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ نہیں، سب ایک ساتھ چلائے۔ ڈائن نے سر ہلایا اور اس کی چوٹی لہراتی بیرونی گیٹ کے پاس گئی۔ تینوں اس کی چوٹی سے گرے باہر کی طرف بھاگے۔ اب ڈائن واپس مڑی۔ اس کی نظر سبھی افراد پہ تھی۔ سب کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ سب پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ یہ سائیں اس حصار کے اندر نہیں آ پائے گی۔ انور نے زمین پر بنے حصار کی طرف اشارہ کیا۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ معمولی سا دائرہ مجھے روک دے گا؟ ایک ڈائن نے کہکا لگایا۔ ڈائن اپنی چوٹی کی طرف دیکھا۔ اس کی چوٹی اٹھتی ہوئی سائرہ کی طرف گئی۔ نہیں، سائرہ زور سے چلائی مگر اگلے لمحے ڈائن درد سے چلائی۔ اس کی چوٹی پوری طاقت سے کھینچ لی ہوئی جیسے کسی نے۔ سائرہ اب کھڑی ہو چکی تھی اور اس نے اپنی چوٹی سے دوسری ڈائن کی چوٹی کو جکڑ کے پوری طاقت سے کھینچا تھا۔ بے وقوف ڈائن، یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ڈائن درد سے تڑپی۔ پہلے تم مجھے اپنا یہ چھپا ہوا چہرہ دکھاؤ اور بتاؤ مجھے میری زندگی میں آگ کیوں لگائی؟ سائرہ نے کرخت لہجے میں بولی۔ کیا بکواس کر رہی ہو ایروین؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ڈائن نے درد سے کہا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم نے ہی 21 سال پہلے میری ساس اور ذیشان کی جان لی تھی۔ بتا مجھے کیوں کیا تم نے یہ سب؟ سائرہ نے چوٹی کو اور زور سے کھینچا۔ سائرہ غصے سے دہاڑی۔ چھوڑو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تیرے لیے ایروین، ڈائن نے دھمکاتے ہوئے لہجے سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ سب میرا دماغ ختم ہو جائے گا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسٹار پلس کا کوئی نظر ڈرامہ چل رہا ہے۔ کبھی ڈائن دشمن بن کر وار کر رہی ہے تو کبھی ہمیں سیو کر رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حریم نے دونوں ہاتھ سے سر کو تھاما۔ یہ امی جی کہاں رہ گئی؟ اتنا شور ہنگامہ سن کر بھی کہیں وہ کسی حریم کے دماغ میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ دیکھ ایروین، اب میرا وار، ڈائن نے غصے سے کہا اور اپنا ایک ہاتھ آگے کیا تو ناخن لمبے ہو گئے۔ اس نے اپنے ناخن سے سائرہ کی چوٹی پر وار کیا۔ سائرہ نے درد سے چوٹی پیچھے کر لی۔ ڈائن اب آزاد ہو گئی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا ہم دونوں مل کر ان لوگوں کو ختم کریں گے مگر اب پہلے مجھے تمہیں ختم کرنا ہوگا ایروین۔ ویسے بھی میرا کوئی پرانا حساب چکانا ہے۔ سائیں نے سائرہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔
دونوں ڈائنیں آمنے سامنے تھیں اور ایک دوسرے کو بھوکی شیرنی کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈائن نے غصے سے سائرہ کو دیکھا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف اپنی چوٹی لہرائی، مگر سائرہ فضا میں کلابازیاں کھاتی ہوئی پیچھے ہو گئی۔ چھپ کر کیا وار کرتی ہے؟ قائل، ہمت ہے تو اپنا چہرہ دکھا۔ سائرہ نے کہا، چہرہ تو تیرا میں بگاڑوں گی۔ ڈائن نے کہا۔ اس سے پہلے کہ سائرہ کچھ سمجھتی، ڈائن نے سائرہ کو اپنی چوٹی میں مضبوطی سے جکڑ لیا اور سائرہ کے بالکل قریب آ گئی۔ ڈائن نے دونوں ہاتھ آگے کیے اور پاگلوں کی طرح اپنے نوکیلے ناخن سائرہ کے چہرے پر وار کرنے لگی۔ سائرہ کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ سارہ، کنول اور عائشہ اس منظر کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ سائرہ نے اپنے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنائیں اور پوری قوت سے ڈائن کے پیٹ میں مار دی۔ ڈائن چلاتی ہوئی بہت دور جا گری، مگر اس نے اپنا گھونگھٹ پکڑ لیا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ اس کا چہرہ نظر نہ آ جائے گا۔ سائرہ نے آنکھیں بند کر کے کھولی تو اس کے چہرے کے سارے زخم غائب ہو گئے۔ بھول مت ڈائن، میں ایک روائن ہوں۔ یہ چوٹی، یہ وار میرا کیا بگاڑ لیں گی؟ سائرہ نے کہا۔ ڈائن نے اپنا گھونگھٹ ٹھیک کیا۔ سائرہ کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاپا، الیان نے انور کو اشارے سے کچھ پوچھا۔ انور نے ہاں میں سر ہلایا۔ الیان آہستہ سے ایک طرف چلا گیا۔ کسی کا دھیان اس کی طرف نہ گیا۔ لگتا ہے یہ ڈائن اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتی، اس لیے اس نے گھونگھٹ کافی نیچے تک کیا ہوا ہے۔ مجھے اس کا چہرے سے یہ نقاب ہٹانا ہوگا، اس کے بعد یہ اپنا ہوش ایک لمحے کے لیے کھو بیٹھے گی اور یہی موقع ہوگا اس پر وار کرنے کا، سائرہ نے سوچا۔ ڈائن شاید انتظار میں تھی کہ سائرہ اس پر حملہ کرے گی۔ اگلے لمحے سائرہ دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ بھابھی، یہ ڈائنیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھی ہوئی ہیں، موقع اچھا ہے، ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا۔ نہیں عائشہ، وہ ڈائن ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، فائدہ نے عائشہ کو کہا۔ مگر اس حصار میں ہم کب تک کھڑے رہیں گے؟ اور اس ڈائن کی چوٹی پہلے بھی یہاں آنے والی تھی، وہ تو بلا ہو کہ اس دوسری والی کا کہ مجھے بچا لیا۔ سارہ نے کہا۔ الیان گیا ہوا ہے کچھ لینے، تب تک بس ان ڈائنوں کا الجھا کے رکھنا ہے، انور نے بتایا۔ الیان کہاں گیا ہے؟ حریم نے پوچھا۔ میں نے اسے اوپر بھیجا ہے تاکہ وہ زمزم جنوبہ کا سلیمانی خنجر اور بندوق لے آئے، انور نے کہا۔ مگر پاپا جی، امی اتنی دیر سے گئی ہیں، ابھی تک نہیں آئی، حریم نے پوچھا۔ او مائی گاڈ بھائی، ہم نے بھابھی کی طرف تو دھیان نہیں دیا، فائزہ نے کہا۔ کہاں گئی ہوگی روائن؟ ڈائن چلاتی ہوئی۔ اب کا دھیان اس طرف ہوا ہے، میں جانتی ہوں تم یہیں کہیں ہو، کیونکہ ایک ڈائن کبھی یوں جنگ درمیان میں چھوڑ کر نہیں بھاگتی۔ سامنے آؤ۔ تبھی سائرہ ڈائن کے عین سامنے نیچے نمودار ہوئی اور ہاتھ نیچے کر کے پیچھے سے اس کا گھونگھٹ کھینچنے ہی لگی تھی کہ تبھی ایک کڑاک دار دھماکے کی آواز سی ہوئی۔ سائرہ کے پیچھے میں گولی لگی تھی جو الیان نے چلائی تھی۔ سائرہ ڈر سے چلاتے ہوئے پیچھے گر گئی۔ ڈائن تیزی سے پیچھے مڑی اور الیان کے پاس یہ دیکھ کر کہ فوراً پیچھے کی طرف اٹھتی ہوئی دیوار پہ چڑھ گئی۔ انور تیزی سے الیان کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ سے زمزم کے پانی کی شیشی لے لی۔ سائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی اور اس کی پیٹھ پر موجود زخم غائب ہو گیا۔ سائرہ نے بھی سیدھی سامنے کی طرف دیکھا اور ایک لمحے میں وہ سامنے دیوار پر چڑھ گئی اور اب سائرہ اور ڈائن دونوں الیان اور انور کو دیکھ رہی تھی۔ سائرہ کی نظروں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ انور نے دیر نہ کرتے ہوئے جلدی سے شیشی کھولی اور پانی سامنے ڈائن کی طرف پھینکا۔ پانی سارہ کے اوپر گیا، وہ چلاتی ہوئی نیچے گر گئی۔ اس کے جسم سے دھوئیں نکلنے لگے، وہ تڑپنے لگی جیسے ایک سانپ۔ سائرہ جلدی سے دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ الیان اور انور چاروں طرف نظریں دوڑانے لگے۔ تبھی الیان کے ہاتھ سے بندوق اور خنجر گر گئے۔ سائرہ نے اسے اپنی چوٹی میں باندھ لیا تھا اور اپنی چوٹی فضا میں کر لی اور خود بھی زمین سے 3 فٹ اونچی ہو گئی۔ الیان اس کی چوٹی میں تھا۔ الیان سب چلاتے ہوئے حریم بھاگتی ہوئے سائرہ کی طرف آئی۔ سائرہ نے اپنے ناخن حریم کی طرف کیے۔ حریم رک گئی۔ چھوڑ دو الیان کو سائرہ، انور نے اونچی آواز میں کہا۔ سائرہ نے اپنی چوٹی اور سخت کی۔ الیان خود کو چھڑانے کی ناممکن کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو، چھوڑو میرے بچے کو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، انور نے کہا۔ ہماری بائی کو چھوڑ دو پلیز، عائشہ اور سارہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ دیکھو سائرہ، ہم لوگ آرام سے بات کر سکتے ہیں، پلیز الیان کو چھوڑ دو، فائزہ نے کہا۔ دیکھیے پلیز الیان کو چھوڑ دیجیے، پلیز انہیں چھوڑ دیجیے، حریم نے ہاتھ جوڑے۔ بالکل اسی طرح گڑ گڑائی، میں روئی تھی، پر تم لوگ میرے بچوں کو میرے آنکھوں کے سامنے مجھ سے دور لے گئے۔ کتنا روئی تھی، تڑپی تھی میں، پر کسی کو رحم نہیں آیا تھا۔ آج سب کا حساب ہوگا، آج اس بیگ خاندان کا چراغ مٹے گا، آج تم دیکھو گی ڈائن کا انتقام، سائرہ نے چینک کر کہا۔ دیکھو سائرہ، تم ایسا نہیں کر سکتی، انور نے کہا۔ میں کیا کر سکتی ہوں یہ تم لوگ اب دیکھو گے۔ سائرہ نے اپنا پورا منہ کھولا۔ الیان کا چہرہ ایک سفید سی روشنی میں سائرہ کے منہ کے اندر جانے لگی۔
الیان تو در سے تڑپنے لگا۔ چھوڑ دو مجھے۔ نہیں، حریم سمیت سب کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ تم اس کو نہیں مار سکتی سائرہ، یہ ناممکن ہے۔ انور بولا، کیوں نہیں مار سکتی میں ایسے؟ سائرہ نے پوچھا۔ کیونکہ الیان تمہارا بیٹا ہے۔ سب گونجتی ہوئی آواز کی طرف مڑے جو کہ فائزہ کی تھی۔ مطلب؟ حریم نے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سائرہ چینکتی ہوئی آواز میں بولی۔ ہاں سائرہ، الیان ہی تمہارا بیٹا ہے، شایان ہی ہے۔ ہم نے 21 سال پہلے تمہارے بچوں کو نہیں قتل کیا تھا بلکہ زندہ رکھا تھا تم سے چھپا کر، اور ان کا نام کاشان سے الیان رکھ دیا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، اسے بچانا چاہتی ہو نا؟ سائرہ نے ہچکچاتی آواز میں کہا۔ نہیں سائرہ، تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم وہ ڈائن بندن کرو نا جس سے یہ ثابت ہوگا پلیز، فائزہ نے تیز تیز کہا۔ سائرہ نے اپنے دونوں آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنے لگی اور پھر آنکھیں کھول دی۔ اگر یہ میرا خون ہوا تو جیسے ہی مجھے چوٹ لگے گی اسے خود بخود لگے گی۔ سائرہ نے اپنا دایاں ناخن اپنے ہاتھ پہ مارا۔ اس کے ہاتھ سے کالا خون بہنے لگا۔ اس نے الیان کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی کیونکہ خون اس کے ہاتھ سے بھی بہہ رہا تھا۔ کاشان ہو تم میرے بچے؟ سائرہ نے نیچے دیکھا اور زمین پر آ گئی اور اس نے اپنی چوٹی نیچے کی اور الیان کو چھوڑ دیا۔ حریم الیان کی طرف دوڑی اور اس سے لپٹ گئی۔ باقی سب بھی الیان کے پاس آئے۔ سائرہ وہیں پتھر بنی کھڑی رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ الیان نے انور سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ سچ ہے، تم میرے نہیں سائرہ کے بیٹے ہو، انور نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سائرہ تیزی سے چلتی ہوئی انور کے قریب آئی۔ اگر میرا بیٹا کاشان زندہ ہے تو بتاؤ میری بیٹی سارہ کدھر ہے؟ سائرہ نے جلدی سے پوچھا۔ فائزہ نے اپنا ہاتھ سارہ کی طرف کیا۔ یہ رہی تمہاری بیٹی، میری بیٹی۔ سائرہ نے سارہ کو پکڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ تم میری بچی ہو، میری سارہ، میری بیٹی زندہ ہے، زندہ ہے میری بچی۔ مجھے تمہارے ماتھے پہ یہ نشان دیکھ کر پہلے ہی لگا تھا۔ جبکہ سارہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ تبھی دوسری سائن اٹھی اور اس نے اپنی چوٹی سے الیان کو پکڑنا چاہا، مگر سارہ نے تیزی سے اس کی چوٹی ہاتھ میں پکڑ کر کھینچی۔ ڈائن چلاتی ہوئی گر گئی اور اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹ گیا۔ سب کی نظر جیسے اس کے چہرے پر پڑی، سب کے ہوش اڑ گئے۔ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اسے دیکھ کر۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ امی، عائشہ نے لمبی آواز میں کہا۔ چاچی آپ؟ حریم نے دونوں ہاتھ حیرت سے منہ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ یہ ڈائن کوئی اور نہیں عروسہ تھی۔ عروسہ تم؟ فائزہ نے کہا۔ ہاں میں، عروسہ دی ڈائن۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا چاچی، کیسے؟ الیان خود پہ یقین نہیں کرتے ہوئے بولا۔ او مائی گاڈ، ہاؤ اٹس پاسبل؟ سارہ کا سر چکرانے لگا۔ عروسہ مامی ڈائن نہیں ہو سکتی، وہ تو اتنی کیوٹ ہے، کنول نے کہا۔ عروسہ نے اپنی چادر دور پھینک دی۔ ہاں میں ایک ڈائن ہوں جو دیوار پر چڑھ سکتی ہوں، انسان کھاتی، اپنے نوکیلے ناخنوں سے دل نکال لیتی ہے، جس کا ایک سایہ ایک بار جہاں پڑ جائے وہاں سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ ایک ڈائن ہوں میں، اور ایسے سائن ہوں جو 9 گھر چھوڑ کر نہیں سیدھا اپنے گھر پر ہی حملہ کرتی ہوں۔ عروسہ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ کیوں آئی تھی ہماری زندگی میں؟ فائزہ نے کہا۔ میں کوئی پیدائشی طور پر ڈائن نہیں فائزہ، بلکہ مجھے ڈائن بنا دیا تم لوگوں نے۔ جب ہم لوگ بہت امیر نہ تھے تو کوئی غریب بھی نہ تھے، اتنا اچھا چھوٹا سا کاروبار تھا ہمارا، پر وہ سارا بزنس پیسہ انور کے نام تھا۔ میرے اور عاقب کے پاس کیا تھا؟ پھٹی کوٹی نہ تھی، جبکہ محنت دونوں بھائی کرتے پھر رہے، پھر بھی سب کچھ اس انور کے نام۔ مجھے کچھ لینا ہوتا تو کچھ چاہیے ہوتا تو ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے، اور گھر کی تو ساری ملکیت تو رفت کے پاس تھی، نہ میرے پاس تو اپنے لاکر کی چابیاں تک نہ تھی۔ اور پھر جب سائرہ اور ذیشان کی شادی کے بعد سائرہ نے سب کچھ انور اور ذیشان کے نام کر دیا اور مجھے اینڈ عاقب کو کچھ نہ ملا تو مجھے عاقب کو بہت غصہ آیا، تب کچھ نہیں کر سکے۔ اس لیے جب رفت پریگننٹ ہوئی تو میں نے اسے ایسی دوائی دودھ میں ملا کر دی کہ اس کا بچہ گر جائے اور پھر کبھی ماں نہ بن پائے، اور ان دونوں کے مرنے کے بعد سب کچھ ہمارا ہو جائے۔ لیکن نہیں، عاقب کو تو اپنے بھائی کو مار نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک اموسیہ کی رات کو میں نے چھت پر دیکھا کہ سائرہ کی 10-15 فٹ چوٹی لہرا رہی تھی اور اس کی آنکھیں سفید۔ میں اسے دیکھتے سمجھ گئی کہ یہ ڈائن، کیونکہ میں نے ڈائن کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ اور پھر میرے دماغ میں ایک نیا خیال آیا۔ میں نے ایک کالے جادوگر سے مل کر اسے سائرہ کے بارے میں بتایا۔ اس نے آنکھوں کا رنگ سن کر سمجھ لیا کہ وہ رائن ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ رائن کے پاس ایک روح منکا ہوتا ہے جو بھی اس کو حاصل کر کے کھا کے وہ 1000 سال تک جیتا ہے۔ یہ سن کر تو میں جیسے میری آنکھیں چمک گئی۔
میں ان کے جادوگر کو اتنے پیسے دیے کہ وہ مجھے طاقتور بننے کا کوئی راستہ بتا دے۔ اس نے مجھے طاقتور تو کیا، ایک ڈائن بننے کا ہی طریقہ بتا دیا، اور سب کچھ جاننے کے بعد میں نے اس جادوگر بیچارے کی سپاری دلوا کر اسے ہی مروا ڈالا۔ اس کے بتائے گئے طریقے کے مطابق مجھے روز رات کو 2 بجے ایک زندہ معصوم بچے کی گردن کاٹ کر شیطان کی مورتی کے سامنے قربانی دینی ہے اور اس کا خون پینا ہے۔ پھر روز رات کو ثاقب کہیں سے مجھے ایک بچہ لا دیتا ہے۔ پہلے مجھے یہ مشکل لگا کیونکہ ایک بچے کا خون پینا مشکل تھا، پھر کیا کریں، لالچ چیز ہی ایسی ہے۔ اور 6 مہینوں کے اندر ہی میں ایک ڈائن بن گئی۔ میں نے ایک چال سوچی۔ ایک رات کو میں نے اپنے ساس سسر کی جان لے لی اور سائرہ کو ڈائن ثابت کر دیا، اور پھر ذیشان کو مار دیا تاکہ یہ لوگ اسے مار ڈالیں اور ڈائن منکا مجھے مل جائے، مگر نہیں، اس ڈائن سائرہ نے پہلے ہی منکا اپنے بیٹے کو دے دیا تھا۔ اور یہ بات مجھے اس کا پتھر بننے کے بعد معلوم ہوئی، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ رفعت انور سائرہ کے بچوں کو ختم نہیں کر رہے بلکہ اسے زندہ رکھیں گے۔ ان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر مجھے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ روح منکا مجھے تب ہی ملے گا جب علیان 22 سال کا ہوگا، پھر اس سے پہلے مجھے اس کی شادی نہیں ہونے دینی۔ اور پھر میں نے علیان کے سپنوں میں اسے ڈرانا شروع کر دیا، اور ایک دن اسے بھٹے شاہ کو پتہ چل گیا کہ علیان کی شادی ڈائن کو فائدہ ہوگا، تو رفعت کو اس کی شادی کی جلدی پڑ گئی۔ علیان کے لیے لڑکی بھی آ گئی۔ ثنا پر میں نے موقع دے کر اسے ختم کر دیا، اور پھر غار میں جا کر بابے کو بھی ختم کر دیا، لیکن آخری وقت پر یہ حریم آ گئی اور تم لوگوں نے علیان کی شادی کروا دی، اور اس وجہ سے جو سائرہ 25 سال بعد آنے والی تھی وہ 21ویں سال واپس آ گئی، اور اب مجھے وہ روح منکا ہر حالت میں چاہیے۔ فائزہ آگے بڑھی اور ایک زوردار تماچا عروسہ کے منہ پر مار دیا۔ لعنت ہے تجھ پر کمینی، لعنت ہے تجھ پر، تم تو انسان ہو کے ڈائن سے بھی بری نکلی۔ تو فائزہ کی اس بات پر عروسہ کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے غصے سے زور سے فائزہ کے گلے سے پکڑ لیا۔ امی کمل چلائی۔ سارہ نے اپنا سر ہلایا اور اپنی چوٹی زور سے عروسہ کے بازو پر ماری۔ عروسہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فائزہ کھانستے ہوئے بھاگ کر پیچھے آئی۔ اسے تو میں دیکھتی ہوں، میرا سب کچھ کھا گئی ہے، تو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ سائرہ آگے بڑھتے ہوئے انور کو اشارہ کیا۔ خود آوارہ کے پاس جا کر اس کی گردن پکڑا، اسے فضا میں بلند کر کے پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا۔ عروسہ بھی تیزی سے کھڑی ہو گئی اور اپنی چوٹی سے سائرہ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سائرہ نے ہوا میں بہت اونچا جمپ لے لیا۔ تبھی عروسہ کے پیٹھ میں انور نے زور سے سلیمانی خنجر گھونپ دیا۔ عروسہ کی چینخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ عروسہ دھڑام سے پیچھے گری اور خنجر اس کے اندر پیوست ہو گیا۔ اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے، میں نہیں مر سکتی۔ تبھی عروسہ نے اپنی دائیں آنکھ میں زور سے ناخن مارا۔ سب کو یہ منظر دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ گیا، پر سائرہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں روائن منکا لوں گی، اس سائن کی آنکھ کے وار سے تو روائن سے بھی بڑی ڈائن بن سکتی ہوں۔ تو تیرا کیا بیٹا کیا چیز ہے؟ عروسہ نے اپنی آنکھ علیان کی طرف پھینکی، مگر تبھی سائرہ تیزی سے علیان اور عروسہ کے درمیان آ گئی اور وہ آنکھ سائرہ سے ٹکرائی نہیں، اپنا وار خالی دیکھ کر عروسہ زور سے چلائی۔ تبھی عروسہ کے پورے جسم کو آگ لگ گئی، وہ چلانے لگی، تڑپنے لگی۔ اب کے لیے یہ منظر بہت خوفناک تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عروسہ جل کر راکھ ہو گئی اور اس کی راکھ غائب ہو گئی۔ تبھی سائرہ بھی زمین پر گر گئی۔ سب اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا سائرہ؟ فائزہ نے بڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو، اب آپ لوگ پلیز مجھے معاف کر دینا، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ انور بھائی، میرے بچوں کا خیال رکھنا، مجھے معاف کر دینا۔ نہیں سائرہ، تم معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، ہمیں معاف کر دو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ فائزہ کے رخسار آنسوؤں پٹکنے لگے۔ علیان، سارہ، مجھے معاف کر دو، بس آج میری ایک خواہش پوری کر دو۔ میں برسوں سے تمہارے منہ سے ماں لفظ سننے کے لیے تڑپ رہی تھی، آج بس میری یہ حسرت پوری کر دو۔ سائرہ مشکل سے الفاظ نکال رہی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھی اس وقت۔ ہاں امی، آپ میری امی ہو، میری امی۔ سائرہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ علیان کے آنسو تھم نہیں رہی تھی۔ امی، ہمیں معاف کر دیں، علیان نے کہا۔ نہیں، تم لوگ مجھے معاف کرنا۔ اور رفعت کچن میں بے ہوش پڑی ہے، اس پر عروسہ نے حملہ کیا تھا، اسے بچا لینا۔ حریم، جی آنٹی، میرے علیان کا خیال رکھنا۔ اور سائرہ کی سانسیں دم توڑنے لگی۔ نہیں، سارہ اور رفعت زور زور سے دھاڑے مار کر رو رہی تھی، جبکہ باقی سب کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ارے شیطان، رک جاؤ، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ حریم اپنی 6 سال کی بیٹی پر
پری کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پاپا پاپا آ گئے، پاپا آ گئے۔ پری الیان کی طرف بھاگتے ہوئے گئی۔ الیان نے بھی جھک کر اسے اٹھا لیا۔ ارے کیا ہوا میری پری کو؟ کیوں بھاگ رہی ہے؟ پاپا دیکھو نا مجھے، مما نیلی فراک پہنانا چاہتی ہیں، جبکہ مجھے وہ بالکل پسند نہیں، مجھے وہ اپنا بلیک لہنگا ہی پہننا ہے۔ پری نے منہ بنا کر کہا۔ ارے کیوں پریشان کر رہی ہو میری شہزادی کو حریم؟ دیکھیے نا آپ کی شہزادی بھی نہ آپ کی طرح نخریلی ہے، کل ضد کر کے وہ فراک لی اور آج نہ پہننے کی ضد لگا کر بیٹھی ہے۔ حریم نے شکایتی لہجے سے کہا۔ تو کیا ہو گیا؟ جو ہماری پری کو کے دل کرے گا وہ پہن لے گی، اسے بلیک لہنگا ہی پہنا دو۔ ویسے بھی ہم عالیہ اور ریان ہی امریکہ سے آ رہے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں۔ الیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ تو ویسے بھی بس میرے بچی کو اپنی طرح بگاڑ رہے ہیں۔ حریم ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ ارے میری پیاری وائف، ناراضگی چھوڑو، اسے تیار کر دو۔ الیان نے پری کو بیڈ پر بٹھایا۔ اوکے جی، حریم نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں۔ الیان کمرے سے باہر چلا گیا۔ حریم نے پری کو تیار کیا۔ ٹھیک پری بیٹا، ناؤ یو آر ریڈی، آپ یہیں رہو، میں پانی پی کر آتی ہوں۔ حریم کمرے سے باہر چلی گئی۔ پری نے حریم کے باہر جاتے ہی اپنی ٹوائز کبرڈ کے پاس گئی۔ یہ میری فیورٹ ڈال اس کبرڈ کے اوپر کس نے رکھ دی؟ اف اتنی اونچی، میں کیسے اتاروں اس کو؟ پری نے 2-3 جمپ مارے مگر وہ بہت اونچی جگہ رکھی تھی۔ اوہ مجھ سے نہیں ہوگا یہ۔ پری نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا مگر اس کی آنکھیں کھولتے ہی ان کا رنگ بدل کر سفید ہو گیا۔ اس کی ناخن لمبے نیلے اور چوٹی بہت بڑی ہو گئی۔ پھر اس کی چوٹی خود ہی اوپر گئی اور اس کی گڑیا کو نیچے لے آئی، اور پھر اس کی چوٹی، آنکھیں اور ناخن نارمل ہو گئے۔ پری نے گڑیا اٹھا لی۔ واہ میرے پاس تو میجک ہے۔ تبھی حریم واپس آئی۔ اور پری بیٹا، آپ نے یہ ڈول اوپر سے کیسے اٹھا لی؟ میجک سے ماما، پری نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ چلو شیطان، تم بھی نہ۔ حریم کی نظر پاس پڑے ٹول پر پڑی مگر وہ حقیقت سے